رب المشرقین و رب المغربین، اللہ مشرقوں کا بھی مالک ہے، اللہ مغربوں کا بھی مالک ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ذات اقدس کے لیے، اس ذات اطہر کے لیے جو رحمت للعالمین بھی ہیں، جو خاتم النبیین بھی ہیں، جو قائد المرسلین بھی ہیں، اور جو شفیع روز جزا بھی ہیں۔ بعد از حمد و صلات واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ جس کی توفیق خاص سے ہم سارے اللہ کے گھر میں جمع ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بلند و بالا پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمیں ایک ایک لمحے کے بدلے رب کائنات اجر و ثواب عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 20 کی تلاوت کی ہے۔ رب کائنات ہمیں اس آیت مبارکہ کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام خداوندی ہے، فرمایا کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ فرمایا لوگوں، جو اہل جنت ہیں یا اہل جہنم ہیں، یعنی کہ جو جنت والے ہیں یا جہنم والے ہیں، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنۃ هم الفائزون، جو جنت والے ہیں وہی کامیاب ہوں گے، وہی مراد کو پہنچیں گے۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر دو گروہوں کا ذکر ہے، ایک جنتی گروہ ہے، ایک جہنمی گروہ ہے۔ اب جنت میں کون سا گروہ جائے گا اور جہنم میں کون سا گروہ جائے گا، اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے۔ جنت بنی ہے اہل ایمان کے لیے، جنت بنی ہے اہل ایمان کے لیے، جس کا عقیدہ اچھا ہوگا، جس کا ایمان پورا ہوگا، سلامت ہوگا، پھر خاتمہ ایمان پر ہوگا، رب کائنات اسے اپنی جنت عطا فرمائے گا۔ اور جس کا عقیدہ اچھا نہیں ہوگا، جس کا ایمان اچھا نہیں ہوگا، جس کے عمل اچھے نہیں ہوں گے، یہ ایسا کام ہے کہ جس کے بدلے میں پھر جو ہے انسان کو جہنم میں داخل ہونا پڑے گا۔ تو جنت کا تعلق جو ہے وہ ہمارے ایمان کے ساتھ ہے۔ بندہ مومن کی دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے وہ بندے کا ایمان ہے، اور جو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے آخرت میں رب کو حساب دینا ہے، وہ ہر گھڑی ہر لمحہ اس فکر میں رہتا ہے میں نے اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ اور ایمان کو بچانے کے لیے پھر بندہ مومن وہ گناہوں سے بچتا ہے، گناہوں جرموں سے بچتا ہے، ریاکاری سے بچتا ہے، دکھاوے سے بچتا ہے، دھوکے سے بچتا ہے، قتل کرنے سے بچتا ہے، بڑے بڑے جو کبیرہ گناہ ہیں ان سے بچتا ہے، کیونکہ بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہی انسان کے ایمان کو کمزور کرتے ہیں۔ اور جب کمزور ایمان ہوتا ہے تو شیطان ایسا دشمن ہے بندہ مومن کا جو ہر گھڑی ہر لمحہ چاہتا ہے کہیں اس کا ایمان ضائع ہو جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے یہ بات سنائی صحابہ اکرام کو، فرمایا کہ پچھلی امتوں کے اندر، پچھلے زمانوں کے اندر ایک بندہ تھا، بڑا نیک بندہ تھا، بڑا عبادت گزار بندہ تھا۔ تو کیا ہوا کہ شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی کہ یہ بندہ بڑا نیک ہے، بندہ بڑا عبادت گزار ہے، تو شیطان ہر وقت اس فکر میں رہتا میں نے اس بندے کو گمراہ کرنا ہے۔ تو ایک دن جو ہے وہ بندہ بڑا نیک تھا، اللہ نے زبان میں اس کے دعا میں شفا رکھی تھی، تو ایک عورت بیمار ہوئی تو کسی نے کہا کہ فلاں بندہ جو عابد ہے، جو ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، اللہ کی عبادات کرتا رہتا ہے، اس عورت کو اس بندے کے پاس لے جائیں، وہ قرآن پڑھ کے یا اپنی کتاب جو ان پر کتاب نازل ہوئی تھی وہ دم کرے گا تو اللہ اس سے شفا دے دے گا۔ اب وہ عورت جو ہے وہ جو بیمار تھی اس عابد کے پاس گئی دم کروانے کے لیے۔ اب جب عورت اس کے سامنے آئی، بندہ نیک تھا، عبادت گزار تھا،
لیکن شیطان نے حملہ کیا، دل میں وسوسہ ڈال دیا گناہ کا۔ اب جب شیر خدا نے یہ واقعہ سنایا کہ جب اس نے اس عورت کے ساتھ گناہ کیا تو اس کا جو ہے وہ حمل ٹھہر گیا۔ جب حمل ٹھہرا تو وہ ڈر گیا کہ اب تو معاشرے کے لوگ مجھے قتل کر دیں گے، میں نے ایک گناہ جرم کر دیا ہے۔ اب اس نے اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے اس عورت کو قتل کر دیا۔ جب عورت کو قتل کیا تو قتل کرنے کے بعد پھر وہ ڈر گیا کہ اب تو میں مارا جاؤں گا۔ بستی کے لوگ آئے، اکٹھے ہوئے، اسے بڑا مارا کہ تو بڑا شریف تھا، عبادت گزار تھا، تو نے یہ کیا جرم کیا ہے، گناہ پہ گناہ کر دیا ہے کہ عورت کو مار ہی ڈالا ہے۔ اب وہ بڑا پریشان ہوا، سب لوگوں نے مل کے فیصلہ کیا کہ اس کو پھانسی دی جائے، اس کو مار دیا جائے تاکہ دوبارہ یہ جرم معاشرے کے اندر کوئی نہ کرے۔ آج بھی ہمارے دور کے اندر آئے دن یہ بات سنی جا رہی ہے، فلاں چھوٹی بچی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ جب انسان درجہ انسانیت سے نیچے گر جاتا ہے، جب وہ جانور بن جاتا ہے اور خواہشات کا قیدی بن جاتا ہے، پھر ایسے گناہ جرم کرتا ہے۔ تو اب وہ بڑا پریشان ہوا کہ مجھے تو مار دیا جائے گا۔ جب یہ اس کے ذہن میں بات آئی تو شیطان دوبارہ آیا۔ پہلے بھی شیطان نے حملہ کیا تھا، شیطان حاسد تھا۔ پھر شیطان آ کر کہتا ہے میں تجھے پھانسی سے بچا لوں گا، میں تجھے پھانسی سے بچا لوں گا، لیکن ایک شرط ہے، مجھے سجدہ کرنا ہوگا، مجھے سجدہ کرنا ہوگا۔ آپ اس عبادت گزار نے جو نیک تھا، اس ڈر سے کہ میں کہیں مارا نہ جاؤں، شیطان کو سجدہ کر دیا۔ جب شیطان کو سجدہ کیا، ایمان سے خارج ہو گیا، اس نے کفر کر دیا، شرک کر دیا، ایمان سے خارج ہو گیا۔ اب گناہ بھی کیا اور ایمان بھی چلا گیا سجدہ کرنے کے بعد، کیونکہ مسلمان تو ایک خدا کو سجدہ کرنے والا ہے۔ جب اس نے سجدہ بھی کر دیا تو شیطان ساتھ کہنے لگا کہ بھائی تو نے تو مجھے سجدہ کر دیا ہے، ایمان سے خارج ہو گیا ہے، اب میں تجھے کیسے بچا سکتا ہوں؟ مجھے بھی رب سے ڈر لگتا ہے، مجھے بھی رب سے ڈر لگتا ہے۔ یوں ایک بندہ شیطان کے وسوسے کی وجہ سے وہ گناہ بھی کر بیٹھا اور ایمان سے بھی جاتا رہا۔ اس واسطے ہر وقت ہر گھڑی اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ شیطان دشمن ہے، جب انسان گناہ کرتا رہتا ہے، برے کام کرتا رہتا ہے، وہ سود میں، رشوت میں فرق نہیں سمجھتا، گناہوں جرموں میں فرق نہیں سمجھتا، تو پھر ایک وقت آتا ہے اس کے ایمان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو دنیا کے اندر بندہ مومن کے پاس جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ انسان کا ایمان۔ اب صحابہ کرام نے کریم آقا رحیم آقا مدینے کے چاند، آمینہ کے لال، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ، سارے بولے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے والدین آپ پہ قربان جائیں، ہمیں یہ بتائیں کہ سب سے عجیب تر ایمان کس کا ہے، عجیب تر ایمان؟ تو میرے کریم نے فرمایا کہ صحابہ سے سوال کیا، میرے حضور نے صحابہ سے سوال کیا کہ میرے صحابہ آپ بتاؤ عجیب ایمان کن کا ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ سب سے زیادہ جو عجیب ایمان ہے وہ ایمان فرشتوں کا ایمان۔ کن کا ایمان ہے؟ فرشتوں کا ایمان۔ پوچھا وہ کیسے؟ کہا وہ تو ہر وقت اللہ کی تجلیات میں رہتے ہیں، اللہ کی رحمت میں رہتے ہیں، کبھی قیام کے اندر، کبھی سجود کے اندر۔ تو میرے حضور نے فرمایا جو رہتے ہی آسمانوں پہ ہیں، جو رہتے ہی خدا کے پاس ہیں، جو رہتے ہی خدا کی رحمت میں ہیں، ان کا ایمان کیسے عجیب ہوگا؟ سب کچھ دیکھنے کے باوجود اگر وہ بھی رب پر ایمان نہیں لے کے آئیں گے تو پھر کون ایمان لے کے آئے گا؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سب سے جو عجیب ایمان ہے وہ انبیاء کا ایمان ہوگا۔ تو میرے کریم نے فرمایا انبیاء کا ایمان کیسے عجیب ہوگا؟ انبیاء کا ایمان کیسے عجیب ہوگا؟ ان پر تو وحی آتی ہے، جبریل امین آتے ہیں، وحی لے کے آتے ہیں، خدا کا پیغام لے کر آتے ہیں۔ اگر نبی بھی رب پر ایمان نہیں لائیں گے تو پھر کون ایمان لائے گا؟ پھر صحابہ کرام نے اپنی طرف اشارہ کیا، صحابہ نے اپنی طرف اشارہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ہم ہیں آپ کے غلام کہ ہم آپ کو مان گئے، آپ پر ایمان لے آئے، پھر عجیب ایمان ہمارا ہوگا۔ تو میرے کریم نے فرمایا کیا آپ نے سورج کو پلٹتے نہ دیکھا؟ آپ نے چاند کے ٹکڑے ہوتے نہ دیکھے؟ آپ نے نہ دیکھا
جن پہاڑوں سے میں گزرتا ہوں ہر پہاڑ مجھ پہ سلام بھیجتا ہے، جن پتھروں کے پاس سے میں گزرتا ہوں ہر پتھر مجھے سلام بھیجتا ہے۔ تو فرمایا کیا نہیں دیکھا کہ درخت مجھے سجدہ کرتے ہیں، جانور مجھے سجدہ کرتے ہیں؟ کہا ہم نے دیکھا ہے۔ تو فرمایا سب کچھ دیکھنے کے باوجود اگر آپ ایمان نہیں لاؤ گے پھر کون ایمان لائے گا؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے والدین آپ پہ قربان جائیں، پھر آپ بتائیں کن کا ایمان عجیب ہے؟ تو میرے آقا نے ہماری طرف اشارہ کیا۔ کن کی طرف اشارہ کیا؟ ہماری طرف اشارہ کیا۔ کہا لوگوں وہ میرے بعد میں آنے والی امت، مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن ہر کوئی میرا دیوانہ ہوگا، ہر کوئی میرا عاشق ہوگا، اور ان میں سے ہر ایک چاہے گا کہ میری جائیداد، میری پراپرٹی، ہر شے لے لی جائے، بس ایک بار چہرہ والضحیٰ کی زیارت ہو جائے۔ آج دیکھ لیں الحمدللہ ہم ایمان والے کہ ہمارا یہی آرزو ہے ایک بار ہمیں آقا کا دیدار ہو جائے۔ ہم تو سوتے بھی یہ دعا کرتے ہیں کاش خواب کے اندر والضحیٰ کا چہرہ دیکھنے کو مل جائے۔ تو فرمایا میرے وہ غلام جو میرے بعد آئیں گے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا، میرا نام سن کر مجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ اور کہا صحابہ ایک بار آپ کو مبارک ہو، ایک بار آپ کو مبارک ہو کہ مجھے دیکھا، میرا پیغام سنا، مجھ پر ایمان لے آئے، مگر 7 بار ان کو مبارک ہو مجھے دیکھا نہیں ہوگا، میرے پیغام کو سنے کہ مجھ پر ایمان لے آئے۔ اعلیٰ جو ایمان ہے، اعلیٰ ایمان وہ تو صحابہ کا ہے، اعلیٰ ایمان۔ صحابہ کے ساتھ تو ہمارا ایمان نہیں ملتا۔ میرے کریم نے فرمایا کہ صحابہ اگر ایک مٹھی بھر بھی اللہ کی راہ میں خیرات کریں، اور جو غیر صحابی ہے وہ پہاڑوں کے برابر بھی خیرات کرے، تو صحابی کی مٹھی بھر خیرات کے برابر بھی وہ نہیں ہو سکتا۔ یہ مقام ہے صحابہ کا۔ صحابی عبادت سے نہیں بنتا، وہ ریاضت سے نہیں بنتا، صحابی بس وہ دعا کے چہرے کو دیکھ کے بنتا ہے۔ جس نے حالت ایمان کے اندر میرے کریم آقا رحیم آقا کے چہرہ مبارک کو دیکھا ہے وہ صحابی کہلاتا ہے۔ تو اعلیٰ ایمان ان کا ہے۔ جہاں عجیب ایمان کی بات ہو رہی ہے تو ہمارے پاس جو سب سے قیمتی سرمایہ ہے وہ ہمارا ایمان ہے۔ اب فرمایا کہ جنت والے جہنم والے برابر نہیں ہیں، کیونکہ جنت والوں کے پاس ایمان ہے، اور ایمان کے بعد پھر وہ نیک عمل کرتے رہے، دنیا کے اندر نمازیں ادا کرتے رہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے رہے، وہ لوگوں کے کام آتے رہے، وہ خدمت خلق کرتے رہے، وہ غربا کے کام آتے رہے، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتے رہے۔ ایمان لانے کے بعد جب صالح عمل ہوئے انسان کے تو پھر انسان کا شمار ہوا اہل جنت میں سے، اہل جنت میں سے شمار ہوا۔ اور دوسرا فرمایا کہ ایک گروہ ہے جہنم والا۔ اب جہنمیوں کے کام کون سے ہیں؟ نماز کو نہ پڑھنا، قرآن کو نہ پڑھنا، اللہ اس کے رسول پہ ایمان نہ لانا، گناہوں جرم کرنا۔ اور فرمایا جو جہنم میں جانے والے ہیں وہ برے اخلاق والے ہوں گے، وہ اکڑنے والے ہوں گے، وہ غرور کرنے والے ہوں گے۔ یہ ساری علامات جو ہے وہ اہل جہنم کی ہیں۔ جو جنتی ہیں وہ تو سادہ دل کے لوگ، وہ تو صاف دل کے لوگ، وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ، اللہ کی آیات کو سنتے ہیں، ان کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، رب سے ملاقات کرنے کی طلب پیدا ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ اہل جنت اور اہل جہنم یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، کامیاب وہ ہیں جو اہل جنت والے۔ اب دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کامیاب ہونا ہے، بڑی بڑی پڑھائی کرتے ہیں، باہر کے ملک جاتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں گھر بناتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، خدا کہہ رہا ہے کہ جو جنت میں جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو جنت میں جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو میری دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں جنت میں جانے والے جو کام ہیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 3 چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو ہر روز بہتر کرنی چاہیے۔ ہر روز اس کو جو عبادت کرتا ہے، جو ریاضت کرتا ہے، جو نیک عمل کرتا ہے، فرمایا 3 چیزیں انسان کی بہتر ہونی چاہیے۔ پہلی چیز ہے بندے کا ایمان، عقیدہ، جس کی میں نے ابھی ڈیفینیشن کی ہے، تعریف کی ہے کہ ایمان جو ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس ہے۔ پہلی چیز بندے کا ایمان، ہر روز ڈرنا چاہیے بندے کو
کہیں میرا جو ایمان ہے وہ ضائع نہ ہو جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے شیطان اتنا بڑا دشمن ہے بندے کا، ہر روز بندے کو بھٹکاتا ہے، ہر گھڑی بندے کو بھٹکاتا ہے کہ یہ خدا کا نافرمان ہو، اس کا ایمان چھن جائے۔ دنیا کے اندر کوشش کرتا ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو جب آخری وقت آتا ہے، اس کی جان نکلنے والی ہوتی ہے، روح پرواز ہونے والی ہوتی ہے، اس وقت بھی آ کر بندے سے کہتا ہے کہ اے بندے میں تیری ماں تھا، ماں کی شکل میں آتا ہے کہ میں تیری ماں تھی دنیا کے اندر اور میں یہودی ہو کے مر گئی، تو بھی یہودی ہو جا۔ اور بندہ اگر اچھے عمل والا ہو، اس کا ایمان مضبوط ہو، تو وہ کہے گا تو شیطان مردود ہے، میں مسلمان۔ پھر وہ باپ کی شکل میں آتا ہے شیطان، کہتے میں تیرا باپ ہوں، میں عیسائی ہو کے مرا، تو بھی عیسائی ہو جا۔ تو پھر بندہ ایمان مضبوط ہوگا تو کہے گا کہ تو شیطان مردود ہے، میں تو ایمان والا ہوں۔ یعنی آخری دم تک بھی شیطان جو ہے وہ بندے کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ تو اس واسطے جو لوگ فکر کرتے ہیں ایمان کی، ڈرتے رہتے ہیں کہ ایمان ضائع نہ ہو جائے، پھر ان کا ایمان ضائع نہیں ہوتا، بچ جاتا ہے ایمان۔ تو جس کے پاس ایمان ہوگا اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ دوسری چیز ہے ہمارے نیک عمل۔ ہمارے نیک عمل بڑے خوش نصیب وہ وجود ہیں کہ جن کا وجود خیر کا سرچشمہ بن جائے، وجود سے خیر پھوٹے، وہ خیر کے کام کرے، اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ بندہ مومن کی شان بھی یہ ہے کہ بندہ مومن کی زبان سے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچتا، ہمیشہ خیر کی بات نکلتی ہے۔ تو فرمایا دوسرے انسان کے اچھے عمل ہیں، یہ لمبی فہرست ہے۔ پھر فرمایا تیسرے نمبر پر بندے کی جو شے بہتر ہونی چاہیے وہ بندے کے اخلاق۔ کیا ہے؟ بندے کے اخلاق ہیں۔ میرے کریم آقا رحیم آقا مدینے کے چاند، آمینہ کے لال احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت قیامت جب اعمال تولے جائیں گے، عمل تولے جائیں گے، تو ترازو کے اندر جو عمل سب سے بھاری ہوگا وہ بندے کے اچھے اخلاق ہیں۔ نماز اعلیٰ عمل ہے، حج اعلیٰ عمل ہے، روزہ اعلیٰ عمل ہے، زکوٰۃ اعلیٰ عمل ہے، لیکن فرمایا ترازو کے اندر جب اعمال تولے جائیں گے تو سب سے وزنی، سب سے بھاری جو عمل ہوگا وہ بندے کے اچھے اخلاق ہیں۔ میرے کریم نے فرمایا ایک بندہ سارا دن روزہ رکھتا ہے، ایک بندہ سارا دن روزہ رکھتا ہے، پھر ساری رات جو ہے وہ قیام میں گزارتا ہے، عبادت میں گزارتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے۔ فرمایا جتنا اس کو اجر رب کائنات عطا فرماتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ اللہ اس کو اجر عطا فرماتا ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، جس کا اخلاق اچھا ہے۔ یعنی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ سارا دن بندہ جو ہے وہ روزہ رکھے، رات کو بندہ ساری رات قیام کرے، اس کا تو 24 گھنٹے عبادت میں گزر گئے، لیکن فرمایا اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب اس بندے کو ملتا ہے جس بندے کا اخلاق اچھا ہے۔ اب اخلاق ہے کیا؟ دو چیزیں ہیں، ایک ہے خلق، ایک ہے خلق۔ ایک انسان کی بناوٹ ہے، ظاہری اعمال ہیں۔ ہر انسان کو رب کائنات نے بہترین بنایا۔ رب خود فرماتا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ خود فرماتا ہے قسمیں اٹھا کے کہ میں نے انسان کو بہترین بنایا ہے۔ اب جو انسان بہتر ہے، ایک اس کے ظاہری اعمال ہیں، ایک اس کے پوشیدہ اعمال ہیں۔ ظاہری اعمال کیا ہیں؟ اچھے اخلاق کے اندر ظاہری اعمال بھی اچھے ہونے چاہیے، باطنی اعمال بھی اچھے ہونے چاہیے۔ اب ظاہری اعمال کیا ہیں؟ ظاہری اعمال یہی ہے کہ نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، نیک عمل کرنا، یہ ظاہری اعمال ہیں۔ چہرے پہ داڑھی کو سجانا، شلوار جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر رکھنا، سر پہ دستار رکھنا، یہ ظاہری اعمال ہیں۔ سر کو ڈام کے رکھنا یا ٹوپی رکھنا، یہ ظاہری اعمال ہیں بندے کے۔ اب جو پوشیدہ بندے کے اعمال ہیں وہ یہ ہے کہ اچھا اخلاق وہ ہے کہ دل کے اندر کسی کے بارے میں حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے کریم آقا نے نصیحت فرمائی، کہا کہ انس صبح جب بیدار ہوتے ہو
آپ اس حالت میں صبح کرو، جب صبح اٹھتے ہو اس حالت میں صبح کرو کہ آپ کا دل صاف ہو، آپ کا دل صاف ہو، کسی کا کینہ، کسی کی نفرت، کسی کا بغض دل کے اندر نہ ہو۔ اور میرے آقا نے فرمایا سن لو انس، یہ میری سنت ہے، یہ میری سنت ہے۔ اپنے باطن کو بھی صاف کرنا، اپنے ظاہر کو بھی صاف کرنا، یہ انسان کے اچھے اخلاق ہیں۔ اور فرمایا کل روز قیامت جب ترازو پر بندے کے اعمال تولے جائیں گے، عمل تولے جائیں گے، تو سب سے بھاری عمل بندے کے اچھے اخلاق ہیں۔ تو صاحبوں، بزرگوں، دوستوں، حدیث مبارکہ جو صحیح سند کے ساتھ ہے جب ہمارے سامنے آ چکی ہے تو نیت کریں، اپنے آپ سے عہد کریں، آج کے بعد ہم نے اپنے اخلاق کو سنوارنا ہے، اپنے جو ظاہری معمولات ہیں، عبادات ہیں، لوگوں پہ شفقت ہے، غربا کے کام آنا ہے، ہم نے اس کو بھی بہتر کرنا ہے۔ اگر ہمارے دل کے اندر کسی کا حسد بغض کینہ ہے، ہم نے دل کو بھی صاف کرنا ہے۔ جب یہ دو کام کر لیں گے فائدہ یہ ہوگا، جب اعمال تولے جائیں گے روز قیامت تو ہمارا یہ عمل سب سے بھاری عمل ہوگا۔ بدلہ کیا ملے گا؟ رب کائنات اپنی جنت عطا فرمائے گا، اور جنت ایسا ٹھکانہ ہے جس جیسی جگہ کائنات میں کوئی نہیں۔ جنت ایسا ٹھکانہ ہے جس جیسا ٹھکانہ کائنات میں کوئی نہیں۔ فرمایا جنت میں 4 نہریں ہوں گی۔ کتنی نہریں ہوں گی جنت میں؟ سارے بولے 4 نہریں ہوں گی۔ فرمایا ایک نہر ہوگی شہد کی، ایک ہوگی دودھ کی، جو ہے وہ ایک شہد کی، اور ایک شراب طہورہ، پاک شراب۔ انسان کا دل چاہے وہ پاک شراب پیے، دل چاہے وہ دودھ پیے، دل چاہے وہ پانی پیے، اللہ کی نعمتیں وہاں ہوگی۔ وہ جو چاہے گا، وہ شہد پینا چاہے وہ شہد پیے گا، جو من چاہے گا رب کائنات اسے جنت میں عطا فرمائے گا۔ پھر سب سے بڑی نعمت جو ہے جنت میں یہ ہوگی، ہم نے اپنے کریم آقا کو نہیں دیکھا، ہم نے کریم آقا کو نہیں دیکھا۔ جتنے بھی کائنات میں انسان ہیں، انبیاء ہے، جنت میں سب سے اعلیٰ مقام جس کا ہے وہ میرے مصطفیٰ کریم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جنت کے اندر بڑی نعمت جو ہے وہ دیدار مصطفیٰ ہے، اس سے بڑی نعمت دیدار خدا ہے، اللہ کا دیدار ہے۔ ہم نے خدا کو نہیں دیکھا۔ پھر جنت نے فرمایا کہ نیچے نہریں ہوں گی، اور نہروں کے اوپر جو ہے وہ بندے کا گھر ہوگا، پانی کے اوپر۔ دنیا کے اندر تو زمین کے اوپر ہمارے مکان ہیں، لیکن جیسے کشتی جو ہے وہ پانی کے اوپر ہوتی ہے، جنت میں نیچے پانی ہوگا، اوپر انسان کے محل ہوں گے۔ اتنی زیادہ جنت میں نعمتیں ہیں، اور جہنم کے اندر اللہ کا عذاب ہے، جہنم کے اندر آگ ہے۔ تو جس کو شوق ہوتا ہے کہ میں نے جنت میں جانا ہے، پھر وہ کام ایسے کرتا ہے کہ جس کے لیے جنت کی راہیں آسان ہوتی ہے۔ تو فرمایا 3 کام ہیں، ایک ہمارا ایمان بہتر ہونا چاہیے، دوسرا ہمارے نیک اعمال بہتر ہونے چاہیے، اور تیسرا ہمارے اخلاق بہتر ہونے چاہیے۔ جب یہ خصوصیات بندے کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، پھر انسان کہلانے کا حقدار ہوتا ہے۔ یہ دیکھتے ہیں نا کہ یہ پچھلے 1 مہینے کے اندر کتنے زیادہ واقعات نوٹ ہوئے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ غلط کاری ہوئی، ان کو قتل کر دیا گیا۔ یہ اسلام سے دوری ہے۔ ابھی یہ 2-3 دن پہلے بلوچستان کے اندر جو دہشت گردی ہوئی ہے، تقریباً 21 یا 27 پولیس والوں کو مار دیا گیا ہے، دہشت گردوں نے مارا ہے۔ اب مارنے والوں کو خبر نہیں ہے ہم اللہ کے بندوں کو کیوں مار رہے ہیں۔ یہ ساری اسلام سے دوری، نہ ایمان پختہ، نہ اعمال پختہ، نہ اخلاق پختہ۔ جب یہ تینوں صلاحیات بندے میں پیدا ہوتی نہیں ہیں تو پھر وہ گناہ جرم کرتا ہے، پھر وہ گناہ کرتا ہے، پھر قتل کرتا ہے، وہ بھول جاتا ہے میں نے قرض لیا ہے، دنیا کے اندر بھی حساب دینا ہوگا، پھر روز قیامت رب کو بھی حساب دینا ہوگا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبہ یہ سرور، تیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ نہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں یہ تیرا واضح نشستیت سننا، علماء کو سننا، خطابات سننا، نمازیں پڑھنا، چلے کاٹنا، تہجد پڑھنا، اگر تجھے اچھا انسان نہیں بناتی، تیرا اخلاق اچھا نہیں ہے، کردار اچھا نہیں ہے، لین دین اچھا نہیں ہے، والدین کی خدمت اچھی نہیں ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ تعلق اچھے نہیں ہے، معاشرے میں اگر امن والا تو بندہ نہیں ہے،
پھر تیرا نماز پڑھنا یہ کس کام؟ نماز قرآن یہی تو سکھاتا تھا کہ تیرا اپنا آپ بہتر ہو، تیرا کردار مضبوط ہو۔ اور اقبال کا یہ پیغام، علامہ کہتے ہیں خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ کہ انسان کا جو دل ہے، یہ جو آئینہ ہے، اتنا صاف ہو جائے، انسان کے عمل اتنے بہتر ہو جائیں، انسان نیک کام کر کر کے اللہ کا اتنا محب بن جائے، محبوب بندہ بن جائے کہ پھر وہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میرا کام پورا ہو جائے۔ فرمایا پھر وقت وہ آئے گا نیک عمل کی وجہ سے خدا پوچھے گا اے میرے نیک بندے تو بتا تو کیا چاہتا ہے، اے میرے نیک بندے تو بتا تو کیا چاہتا ہے۔ بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، فرمایا جو بندے نمازوں کے ذریعے سے، ریاضات کے ذریعے سے نیک کام کرتے، پھر وہ فرائض ادا کرنے کے بعد نفل پڑھتے ہیں، نوافل ادا کر کر کے فرمایا اللہ کے اتنا قریب ہو جاتے ہیں، اتنا قریب ہو جاتے ہیں، اللہ ان کی نگاہ بن جاتا ہے، اللہ ان کی زبان بن جاتا ہے، ان کے ہاتھ پاؤں بن جاتا ہے، یعنی محفوظ کر لیتا ہے۔ وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ پھر وقت آ جاتا ہے وہ نگاہ جس میں فیض خدا کا آ جاتا ہے، جس سینے پہ مارتا ہے بندہ وہ سینہ صاف ہو جاتا ہے۔ یہ ساری جو صفائی ہے دل کے اچھے عمل ہیں انسان میں پیدا کیسے ہوتے ہیں؟ ایک ہی شے ہے، غلامی رسول سے، شریعت کی پابندی سے۔ علامہ اقبال سے پوچھا گیا نا کہ یہ بگڑتے نوجوان، یہ بگڑتا معاشرہ، آئے دن گناہ جرم، یہ معاشرہ کیسے بہتر ہوگا، یہ امت کیسے جو ہے وہ سنورے گی، یہ جو خسارہ ہو رہا ہے یہ کیسے بہتر ہوگا؟ تو علامہ اقبال نے ایک ہی بات کہا ان کو اپنے نبی کا عشق سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، ان کو وہ باتیں بتاؤ جو صحابہ کے زمانے میں ہوئی۔ اقبال کہتا ہے شراب کوہن پھر پلا سا کیا، وہی جام گردش میں لا سا کیا، مجھے عشق کے پر لگا کے اوڑا، میری خاک جگنو بنا کے اوڑا، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے۔ علامہ اقبال کہتا ہے لوگوں آج بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھو، اپنے گھروں کے اندر حضور کی باتیں بتایا کرو، صحابہ کی باتیں سنایا کرو، وہ پرانی باتیں مدینہ کی گلیوں کو سنایا کرو، پھر دیکھنا کس طرح نوجوان در مصطفیٰ پہ آتے ہیں۔ آج جتنے بھی خرافات ہیں، جتنے بھی نقصانات ہو رہے ہیں، جتنا معاشرے کے اندر بگاڑ ہے، یہ سارا صرف دین کی دوری کی وجہ سے ہے، یہ سارا صرف دین کی دوری کی وجہ سے ہے۔ آج جو بات میں نے خاص کرنی تھی، دل میں بڑی تکلیف تھی، آپ نے سنا ہوگا، آپ سادہ بندے ہیں جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ معاشرہ اتنا دین سے دور ہو چکا ہے۔ لبرل لوگ ہمارے ٹی وی چینلز پر بیٹھ چکے ہیں جن کا ہر وقت یہ کوشش ہوتی ہے اس بولے بالے مسلمانوں کو، ان بٹکے مسلمانوں کو جو ہے وہ در مصطفیٰ سے دور کیا جائے۔ عالم کفر کی ایک ہی کوشش ہے، کافر کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو کبھی شکست نہیں دے سکتے، ایک کام ہے ان کے بدن سے روح محمدی نکال دو، ان کے دل میں جو عشق رسول ہے وہ نکال دو۔ کافروں کو یہ پتا ہے کہ مسلمان ہر کام پہ کمپرومائز کر لیتا ہے، لیکن جب ناموس رسالت کی بات آتی ہے، ان کے نبی کی عزت کی بات آتی ہے، پھر مسلمان بچے نہیں دیکھتا، وہ گھر نہیں دیکھتا، بلکہ حضور کے نالین پہ اپنی گردن کو کٹوا دیتا ہے۔ تو چند دن پہلے جیو نیوز کے اوپر معاذ اللہ خاکے بنائے گئے، نیک ہستیوں کے خاکے بنائے گئے، فرانس کے اندر ہمارے کریم آقا کے خاکے بنائے گئے، پوری امت باہر نکلی، جواب دیا، ان کو اپنا منصوبہ کینسل کرنا پڑا جو وہ سرکاری سطح پہ نمائش کرنا چاہتے تھے۔ وہاں تو مسلمانوں نے احتجاج کیا، لیکن افسوس یہ ہے پاکیزہ ملک پاکستان کا چینل جیو نیوز چند دن پہلے معاذ اللہ وہاں پر حضور سمیت استغفر اللہ معاذ اللہ دیگر ہستیوں کے خاکے بنائے گئے، علماء کرام نے احتجاج ریکارڈ کروایا، تو پھر ہمارے جو حکمران ہیں 15 دن کے لیے انہوں نے جیو نیوز کو معطل کیا ہے۔ تو یاد رکھیں جو بندہ مسلمان ہے وہ تو ایسا کام نہیں کر سکتا، لیکن جو بندہ جان بوجھ کر
ایسا کام کرتا ہے معاذ اللہ حضور کے خاکے بناتا ہے اور پاکستان کے اندر بناتا ہے، وہ ذلیل ہوگا دنیا اور آخرت کے اندر، کیونکہ شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ تو اتنا اعلیٰ ہے کہ جو میرے حضور کے دشمن ہیں اللہ ان کا خود دفاع کرتا ہے، اللہ ان کو خود نیست و نمود کرتا ہے، اپنے محبوب کا دفاع، اپنے محبوب کی شان کا دفاع خود رب کرتا ہے۔ اور جو پاکستان کے اندر یا دنیا کے اندر حضور کی گستاخی کرتے ہیں وہ دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوں گے، وہ آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے۔ اور حضور کی گستاخی کرنا ایک ایسا گناہ جرم ہے۔ ابن خطل نامی ایک بندہ جب مکہ فتح ہوا تو جو فرمانا، جب مکہ فتح ہوا ابن خطل نامی ایک بندہ حضور کا گستاخ تھا تو میرے کریم آقا نے اعلان کیا، کہا لوگوں آج جو اپنے دروازے بند کر لے ابو سفیان کے حویلی میں آ جائے یا تلوار پھینک دے، ہمارے ساتھ لڑائی نہ کرے، ہم نے سب کو معاف کر دیا۔ وہ رحمت للعالمین نبی ہیں، فرمایا آج ہم نے سب کو معاف کر دیا۔ لیکن ابن خطل جو خطل نامی بندہ تھا کہا کہ اسے نہ معاف کرنا، جہاں ملے اے میرے صحابہ اس کو قتل کر دینا۔ کیوں؟ وہ گستاخ رسول ہے، وہ گستاخ رسول ہے۔ گناہ گار کو معافی مل جائے گی روز قیامت جو گناہ گار ہے، لیکن جو میرے مصطفیٰ کا گستاخ ہے اسے معافی نہیں ملے گی۔ اب صحابہ طواف کر رہے تھے، ابن خطل نے کیا کیا، کعبے کا غلاف اٹھا کر وہ کعبے کی دیوار اور غلاف کے درمیان میں چھپ گیا۔ صحابہ طواف کر رہے تھے تو کسی کا ہاتھ لگا، دیکھا ابن خطل ہے، نکالا دیکھا ابن خطل ہے، کہا آقا آپ کا دشمن، اللہ کا دشمن، اسلام کا دشمن یہاں چھپا ہوا ہے۔ میرے کریم نے فرمایا اسے یہیں پر قتل کر دو، اسے یہیں قتل کر دو۔ اب دل میں سوال پیدا ہوتا ہے، وہ تو پاک جگہ تھی، اس کا گندا خون پہاڑوں میں لے جاتے، مکہ سے باہر لے جاتے، وہاں جا کے قتل کر دیتے، لیکن فرمایا نہ، جو گستاخ رسول ہے ایک منٹ بھی زندہ رہے، ایک سیکنڈ بھی زندہ رہے، یہ اللہ اس کے رسول کو گوارا نہیں ہے، لہذا اسے پھر وہیں پر حرم کعبہ کے اندر قتل کر دیا گیا۔ جب میرے کریم تو فرمانا نماز سے رسالت اور آقا کی نماز سے پہرا دینا یہ کتنا اہم مسئلہ ہے۔ نماز بعد میں ہے، زکوٰۃ بعد میں ہے، ہر نیک عمل بعد میں ہے، سب سے پہلے مصطفیٰ کی محبت، سب سے پہلے مصطفیٰ کریم کی محبت ہے۔ جب میرے کریم آقا نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دو، ایک خدا کو پوجنا شروع کرو، جب یہ بات کہی علامہ صاحب بیٹھے ہیں تو حضور کا سکا چاچا ابو لہب، اس کا اصل نام جو تھا وہ عبد العزیٰ تھا، عبد العزیٰ بن عبد المطلب حضور کا سکا چاچا تھا۔ اب اس نے کیا کیا، یوں ہاتھ اٹھایا، ہاتھ اٹھا کر کہنے لگا کہ معاذ اللہ برے الفاظ کہے کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں یا معاذ اللہ برباد ہو جائیں، آپ ہمیں بتوں سے ہٹا رہے ہیں، ہمارے خداؤں سے ہٹا رہے ہیں۔ یہ بات اس نے مصطفیٰ کو کی۔ اب حضور کی شان کتنی ورا الورا ہے، اسی وقت اللہ نے قرآن نازل کر دیا، اسی وقت قرآن نازل کر دیا ابو لہب کے خلاف۔ کہا جی آپ کو اشارہ کرتا ہے اور آپ کو یہ بات فرما رہا ہے، میں خدا کہتا ہوں تبت یدا ابی لہب وتب، کہا اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اس نے ایک ہاتھ کی بات کی ہے، خدا کو غیرت آئی، کہا میرا محبوب ہے، اس کی شان تو میں نے اس کے سر پہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا تاج سجایا ہے، جس کا ذکر خدا بلند کرے کون گھٹا سکتا ہے۔ اور پاکستان کے وہ لوگ جو اس جرم میں شامل ہیں، جی نیوز کی ٹیم، ان کو بھی یہ پیغام ہے بدبختو تم ذلیل ہوگے دنیا کے اندر، آخرت میں جہنم کے کتے بنو گے۔ میرے آقا کی شان تو ورا الورا ہے، ان کی شان تو رب نے بڑھائی ہے، ساری دنیا کے لوگ مر جائیں پھر بھی میرے مصطفیٰ کی نماز پہرا دینے کے لیے ہمارا خدا کافی، اور خدا چاہے جس مرضی دیوانے کو کھڑا کرے، جس کو مرضی پیدا کر لے، جس کے دل میں مرضی ڈال دے، اپنے محبوب کی شان پر پہرا دینے کے لیے ممتاز قادری کھڑا ہو جائے، غادل المدین کھڑا ہو جائے۔ یہ امت جو ہے یہ بھوک تو کاٹ سکتی ہے، مہنگا پٹرول مہنگی چیزیں تو برداشت کر سکتی ہے، لیکن اپنے محبوب کے بارے میں کوئی بات نہیں سن سکتی، اپنے محبوب کے بارے میں کوئی بات نہیں سن سکتی۔ ابو لہب نے جب یہ بات کہی تو قرآن نازل ہوا، کہ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں تو برباد ہو جائے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے وہ برباد ہو ہی گیا، وہ برباد ہو ہی گیا۔ جب اس نے یہ بات کہی
میرے حضور نے یہ بات فرمائی تو ابو لہب تھا کافر، لیکن اسے یقین تھا کہ جو مصطفیٰ فرماتے ہیں ان کی بات سچ ہوتی ہے، تو اس نے کہا کہ میں اگر مجھے جہنم کا عذاب ہوا میں اپنی اولاد اپنی مال فدیہ دے کر اپنی جان چھڑا لوں گا۔ تو قرآن آ کے کہتا ہے، فرمایا اس کا مال اس کی اولاد اس کے کام نہیں آئے گی، اس کی اولاد اس کی مال اس کے کام نہیں آئے گی۔ اب قرآن کی یہ آیت جب اتری کہ یہ تباہ و برباد ہو جائے، برباد ہو ہی گیا، تو جو فرمانا 10 سال کے بعد، 10 سال سے مہلت ملی، 10 سال کے بعد وہ گستاخ رسول تھا، انجام کیا ہوا؟ غزوہ بدر کے چند دنوں بعد، 10 دن یا چند دنوں کے بعد، وہ جو ابو لہب تھا، لہب کہتے ہیں جو بندہ بڑا ہی پیارا ہو، خوبصورت ہو، اسے لہب کہتے ہیں، جس کا جو چہرہ ہے وہ لال، غصے سے لال ہو جائے، لہب کہتے ہیں۔ وہ اتنا خوبصورت تھا ابو لہب، اس کی گالیں اتنی زیادہ لال تھی کہ عرب کے اس پر لقب پڑا لہب۔ اب وہ بڑا خوبصورت جوان تھا ابو لہب، لیکن گستاخی کر بیٹھا حضور کی۔ اب گستاخ رسول ایسا بدبخت ہوتا ہے، اسے توبہ بھی توفیق نہیں ملتی، پھر توبہ بھی نہیں کر سکتا وہ۔ 10 سال اس آیت کے اترنے کے بعد، 10 سال کے بعد، جنگ بدر کے 10 دن بعد، کالا دانہ اس کے جسم پہ نکلا، کالا دانہ کی بیماری، بڑی خطرناک بیماری اس زمانے میں سمجھی جاتی تھی یہ۔ اس کا سارا جسم ہی گل گیا، سارا جسم گل گیا، جسم سے بدبو آنے لگی، کوئی اس کے پاس نہیں جاتا تھا۔ سکے اس کے بیٹے عتبہ عتیبہ اس کے بیٹے تھے، کوئی اس کے پاس نہیں جاتا تھا کہ اس ڈر سے کہ کہیں ہمیں بیماری نہ لگ جائے۔ اب دیکھو وہ جو مال پہ ناز کرتا تھا، اولاد پہ ناز کرتا تھا، اور خدا نے کہا کہ نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، تو وہی ہوا۔ 3 دن تک پڑا رہا، کوئی نزدیک نہیں گیا۔ جب محلے میں بدبو پھیلنے لگی، لوگوں نے تانے دیے، اس کے بیٹوں کو کیا کر رہے ہو، اسے کم سے کم دفنا ہی دو۔ جب بیٹوں نے تانے سنے، پھر حبشی غلاموں کو، حبشی لوگ تھے، ان کو پیسے دیے کہ ہمارے باپ کو دفنا دو۔ انہوں نے کیا کیا، دور گڑھا کھودا اور بانسوں سے گھسیٹ کر اس گڑھے میں داخل کر دیا اور اوپر سے مٹی ڈال دی۔ یعنی جو گستاخ رسول تھا، دنیا کے اندر سزا یہ ملی کہ وہ گل سڑ کے مڑا اور کوئی نزدیک نہیں گیا۔ اس کی بیوی جو تھی حضور کی چچی، وہ کیا کرتی، وہ بڑے گھرانے سے تھی، بڑے خاندان سے تھی، ظاہر حضور کا گھرانہ تھا، لیکن ایمان نہیں لے کے آئی۔ یاد رکھنا، میں شروع پہ بات کی ہے، ایمان لے آئے گا تو حبشہ سے بلال بھی جنت میں داخل ہوگا، حبشہ سے آیا بلال بھی جنت میں داخل ہوگا۔ ایمان نہیں لے کے آئے گا تو سکا چچا بھی جہنم میں چلا جائے گا۔ بات ساری مصطفیٰ پہ ایمان کی۔ اقبال نے کہا تھا نا، اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کیا بات ہے، اس زمانے کی سپر پاور روم، اس کے بادشاہ کا کیا نام تھا کسی کو خبر نہیں ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کے مؤذن کا نام کیا تھا زمانہ جانتا ہے۔ بلال نام تھا، زمانہ جانتا۔ تو ام جمیل جو تھی حضور کو، اس کی جو حضور کی چچی تھی اور ابو لہب کی بیوی زوجہ تھی، اس نے کیا کیا، وہ امیر خاندان کے تھے، لیکن حضور سے معاذ اللہ اتنی نفرت تھی، استغفر اللہ، خود جنگل میں جاتی اور لکڑیاں اکٹھی کرتی، کانٹے اکٹھے کرتی، اور جن راہوں سے مصطفیٰ گزرتے اس راہوں میں بچھاتی لا کر۔ دشمنی گستاخ تھی۔ پھر قرآن نے کہا کہ وہ ایک دن مرے گی۔ کیسے مرے گی کہ جو لکڑیاں وہ اٹھاتی ہیں وہی اس کے گال کا پھندا بن جائے گا۔ تو جو قرآن نے پہلے 10 سال یا اس سے زیادہ پہلے کہہ دیا تھا وہی ہوا۔ ایک دن وہ جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کر کے آ رہی تھی، کھجور کا رسہ تھا، کھجور کی چھال کا رسہ بنا ہوا تھا، اس نے سار پہ اٹھائی ہوئی تھی لکڑیاں، رسے سے باندھی ہوئی۔ اب وہ تھک گئی، ایک پتھر پر بیٹھ کر آرام کرنے لگی، تو اللہ نے فرشتے کو بھیجا، فرشتے نے اسے دھکا دیا، اب جو رسی تھی وہ گلے میں آ گئی، اور پتھر کی اس پار وہ خود گری اور اس پار جو لکڑیاں تھی وہ گری۔ اب اسی لکڑیوں کے پھندے سے اس کی جان نکل گئی۔ تو قرآن کہتا ہے اب دونوں میاں بیوی جہنم کے اندر سڑیں گلیں گے۔ کیوں سڑیں گے؟ کہ میرے مصطفیٰ کے گستاخ تھے، میرے کریم کے گستاخ تھے۔ تو دنیا کے اندر جو بھی میرے کریم کا گستاخ ہوگا اسے پھر توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی، وہ دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوگا، وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اور جو مصطفیٰ کے غلام ہیں
وہ دنیا کے اندر بھی عزتیں پائیں گے۔ دیکھیں داتا علی حجویری عاشق رسول تھا، دنیا میں نام ہے۔ غازی ممتاز قادری عاشق رسول تھا، دنیا میں نام ہے۔ غاد علم الدین عاشق رسول تھا، دنیا میں نام ہے۔ اور یہ جنت کے مالک ہوں گے۔ میرے حضور سن لیں یہ زمانے والے، میرے آقا تو وہ آقا ہیں کہ جن جیسا کائنات میں کوئی نہیں۔ خود خدا نے فرما دیا لولاک لما اخلقت الافلاق، کہ محبوب اگر آپ کو نہ بناتا تو میں یہ آسمان نہ بناتا۔ پھر فرمایا لولاک لما اظہرت ربوبیہ، محبوب اگر آپ کو نہ بناتا اپنا رب ہونا اظہار نہ کرتا۔ یہ چھوٹی بات ہے، فرمایا آپ کو نہ بناتا میں رب ہونا ظاہر ہی نہ کرتا۔ معلوم ہوا کہ ساری کائنات کی رون کے میرے مصطفیٰ کی وجہ سے۔ شاعر کہتا ہے اگر آقا نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا، فلک خوب صورت سجایا نہ ہوندا، کسی شاید ابھی اتسایا نہ ہوندا، نہ اے عرش کرسی نہ چند تارے، شب و روز دے نہ ہوندے ندارے، نہ جنو بشر تے نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ حوران دے کسے نہ آدم نہ ہوا، نہ یعقوب یونس نہ یوسف سلیخا، نہ تحتا نہ تاجاں دے سلطان ہوندے، محلاں دے والی نہ دربان ہوندے، کسے شاید ابھی اتسایا نہ ہوندا جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا۔ اور اقبال کہتے ہیں ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپشی مادہ اسی نام سے ہے۔ اور اعلیٰ حضرت دہلوی کے تاجدار کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ پھر کہتے ہیں شان مصطفیٰ میں زمانے والوں سنو، مقام مصطفیٰ تو اتنی اعلیٰ ہے، وہ نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے، رب اپنا اظہار نہ کرتا، یہ چاند سورج ستارے کہکشاں زمین و آسمان کچھ نہ ہوتا۔ آج اگر مسلمان کا نام ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ ہم جیسے گناہگاروں کو اگر قبر میں ٹھنڈک ملے گی نام مصطفیٰ سے ملے گی، ہم جیسے گناہگاروں کو اگر جہنم سے آزادی ملے گی تو مصطفیٰ کے نلین کا صدقہ ملے گی، ہم جیسوں کو اگر جنت میں تھوڑی سی جگہ ملے گی تو میرے مصطفیٰ کا صدقہ ملے گی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، پھر کہتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری جسم عالم سے چھپ جانے والے، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ جب سے اسلام آیا ہے تب سے مصطفیٰ کے دشمن آئے مٹ گئے، لیکن آج بھی جن کا نام زندہ ہے میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پرے خاک ہو جائیں جل جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری جسم عالم سے چھپ جانے والے، اور زمین و زمان تمہارے لیے، جنین و جناں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے جہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، یہ ساری کائنات کی رون کے ہی میرے مصطفیٰ کی وجہ سے ہیں۔ اور اقبال کہتا ہے در دل مستم مقام مصطفیٰ است، آبروئے ماں زینام مصطفیٰ است۔ علامہ کہتا ہے کہ ایک مسلمان کے دل کے اندر اپنے حضور کا بڑا مقام ہونا چاہیے، چونکہ دونوں جہانوں میں اگر نام ہے مسلمان کا تو میرے مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، اور نظر سے جمال حرم چومتا ہوں، نظر سے جمال حرم چومتا ہوں، میں آقا کے نقش قدم چومتا ہوں، نبی کے نالین کا ہو جس پہ نقشہ، وہ کاغذ خدا کی قسم چومتا ہوں۔ یہ بات اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس آج کے دور کے اندر پاکستان کے اندر مصطفیٰ کریم کے شان میں گستاخی کی گئی ہے۔ ہم اظہار کر کے زمانے والوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ مصطفیٰ جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے، مصطفیٰ کے دشمن مٹ گئے مٹ جائیں گے،
नाम बाकी रहेगा, मुस्तफ़ा के गुलामों का नाम बाकी रहेगा, नाम बाकी रहेगा, मेरे हजूर का नाम बाकी रहेगा। वो उनके लिए जन्नत बनी है, उनके वास्ते कायनात बनी है। कायनात के अंदर सबसे हसीन मेरे मुस्तफ़ा और गोरड़े के ताजेदार सैयदादा हजूर का बेटा जब कलम उठाता है, आपने बारहा सुना अपने नाने की शान का हक तो हम कहते हैं नहीं अदा कर सकता कोई भी, लेकिन बड़ी कमाल की बात लिखी, मुख चंद बदरशाह शानी है, मत चमक दे लाट नूरानी है, काली जुल्फ त्याक मस्तानी है, मखमूर रखियां हैं मद बरियां, इस सूरत नु मैं जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा। और आदम चिश्ती फरमाते हैं, लोगों ए दुनिया में दुश्मनान रसूल आपको क्या पता मकाम मुस्तफ़ा क्या है, अजमत मुस्तफ़ा क्या है, रहमत मुस्तफ़ा क्या है, अजमत मुस्तफ़ा क्या है। कहा तू अजे मेरा यार नहीं डिठा जिन्हों वेख के जन शर्मावे ते बिजली डरती चमक ना पावे, किते बेअदबी ना हो जावे। ते जे रखे हाथ फुल्ला अंदर, जे सोना रखे हाथ फुल्ला अंदर, हाथ फुल्ला तो बाद जावे, ते जे जावे ओ सैर करन नो अता धरती शीस नवावे, ते जे हटावे ओ निकाब चेहरे तो अति राती दिन चढ़ जावे। आदम एडा सोना माई सन किधरे नजर ना आवे। और आखिरी शौत शिकवा जवाब शिकवा के आखिर पे इकबाल ने एक बात लिखी थी, वो बात सुने बात को समेटना। इकबाल कहते हैं, लोगों कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे। खुदा का पैगाम ये आता है इकबाल की जुबानी, कहा लोगों एक दर है दर मुस्तफा, उस दर पे आ जाओ खुदा तुम पे राजी हो जाएगा। फिर जमीन क्या है आसमां क्या है, रब लोहो कलम तुम्हें देगा, अपनी तकदीर के फैसले खुद करना। तो रब्बे कायनात इस पुरफितन दौर के अंदर हमें सच्ची पक्की अपनी करीम आका की गुलामी अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।